نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 6 دسمبر 2020 ہے، بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت غور گشتی میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں موجود ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے لیے احکامات دے کر اس قرآن کو نظام حیات بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں اور حکم دیے ہیں وہاں ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کے صحیح استعمال کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر ہم احکامات کو دیکھیں تو یہ حکم ہمیں قرآن کریم میں واضح ملتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ سورۃ تحریم کے رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 28 کی میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے صرف خود نہیں بچنا، اپنی آل اولاد کو بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم وہ ہے جس میں اس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے اور یا پتھر ہوں گے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ دین دیا گیا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں اپنی جان کی بھی ذمہ داری ہے اور اپنے محتاطوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، کہ جو آدمی جس جگہ کا ذمہ دار بنا دیا جائے گا، جو اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کی فرائض ہوں گے، اس سے پوچھ ہوگی، اپنے محتاط کی بھی اور اپنے کام کی بھی۔ اس آیت اور اس حدیث پاک کو ملائیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور جو ہماری ذمہ داری میں ہیں ان سے بھی اچھے کام کرائیں۔ ماں باپ ہیں تو اولاد ان کی ذمہ داری ہے، افسر ہے تو جونیئر ان کی ذمہ داری ہے، استاد ہے شاگرد ان کی ذمہ داری ہے، شیخ ہے مریدین متوسلین اس کی ذمہ داری ہے، کوئی قائد اور لیڈر ہے تو کارکن اس کی ذمہ داری ہے، رضاکار اس کی ذمہ داری ہے، وہ ان سے اسی مطابق عمل کرائے گا جو حکم اللہ کے رسول کا ہے۔ ایسے کوئی حکمران وقت ہے تو اس ریاست کے طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا سے دین کے مطابق چلنے کی بات کرے۔ تو جتنی ہم ذمہ دار ہیں اتنا ہم کام کریں گے۔ آپ ایک ماشاءاللہ ایک اسلامی ادارے میں بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک بات اساتذہ سے اور ایک بات طلبہ سے کہوں گا، ہمارے اساتذہ کو صرف استاذ بمانہ پڑھانے والا، ہاتھ میں ڈنڈا رکھ کے بتانے والا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں معلم اس طرح بننا چاہیے جس طرح رسول اللہ کے احکامات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اللہ کے رسول سے پڑھا ہے۔ ان کی والدہ نے 10 سال کے لیے حضور پاک کے پاس وقف کیا تھا۔ ان کی والدہ نے تو زندگی کے لیے وقف کیا، 10 سال یہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔
حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فحاش پایا ہے، نہ گالی دینے والا پایا ہے، نہ غصہ کرنے والا پایا ہے، اور کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے کبھی تانا بھی نہیں دیا، بلکہ پیار سے سمجھایا۔ یہ حدیث ہے نا، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ اس طرح سمجھایا۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنے شاگرد سے پیار کرنا چاہیے، اور بد دعا استاد نہ دے شاگرد کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دعائیں اپنے اس شاگرد کو دی تھیں۔ نمبر 1، اللہ پاک تیری عمر بہت بڑی کرے اور عافیت والی۔ نمبر 2، اللہ تجھے اچھی اور کثرت سے اولاد دے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں، آپ مجھے دیکھیں، چھوڑیں وہ بچے ہیں کھیلیں گے، ان کا نہیں مسئلہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم جس وقت آیا تھا، اس سے پہلے ان کی 100 اولادیں پیدا ہو کر دفن ہو چکی تھی قبروں میں۔ تو حضرت انس فرماتے تھے کہ 2 دعائیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، عمر بھی اچھی ملی ہے اور مجھے اولاد بھی بہتر ملی ہے، اور اس کے بعد تیسری دعا مجھے ایسے یقین ہے کہ مجھے ملے گی جیسے چڑھتا سورج ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں آپ علیہ السلام نے کیسی تربیت فرمائی۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے جو حفظ کے اساتذہ ہیں نا، ہر استاذ کی بات نہیں کرتا، بعض اساتذہ کو میں نے دیکھے بہت زیادہ بچے کو مارتے ہیں۔ یہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی مار پیٹ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ استاذ کو چاہیے اپنی وضاقت ایسی رکھے، اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ ایسا رکھے کہ شاگرد اس سے مرعوب ہو کر اس کی بات کو مان لے، اس سے امپریس ہو جائے، اسے زبان سے اور اسے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے، بلکہ ایسا رویہ، ایسی تربیت رکھے۔ یہ جو ہم نابالغ کو مارتے ہیں نا اور ایک بالغ کو مارتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ بالغ تو اپنی ماں چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن جو نابالغ ہے نا، وہ چاہ کے بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کی شرح دیکھ لیں، نہیں کر سکتا، وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، لا يملك شيئا ہے، تو وہ اس سے آپ نے معافی مانگی پھر بھی وہ معاف نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نابالغ کے حق کا حساب اللہ کے رسول وکیل بن کے لیں گے، اور جس کے خلاف رسول اللہ کی وکالت ہو، مجھے بتائیں وہ بندہ بچ کے دکھائے قیامت۔ اس لیے مار سے نہیں، پیار سے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ماریں گے نہیں تو وہ پڑھیں گے نہیں۔ میں نے کہا میں 2 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، مارنا جس کی وجہ سے وہ پڑھیں، نہ مارنا جس کی وجہ سے وہ حافظ نہ بن سکیں لیکن دیندار بنے، اس میں فرق ہے۔ حافظ بننا یہ مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن آپ مارو گے یہ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنا فرض ہے۔ آپ نے ایک مستحب کے حصول کی خاطر ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا جس سے بچنا فرض تھا، بہت بری بات ہے، یوں نہ کریں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ مسجد نبوی اللہ آپ سب کو لے جائے، مدینہ منورہ، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ریاض الجنہ کے ساتھ چبوترا ہے جہاں اصحاب صفہ کا، اس دھرتی پر رسول اللہ کا پہلا مدرسہ، وہاں ایک چھوٹی سی قنات لگی ہوئی ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد قرآن کریم ایک دوست ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ اٹھنے لگے تو میں نے کہا جی آپ نہ اٹھیں، آپ بزرگ ہیں۔ قرآن کریم میں نے لیا اور اوپر جا کے رکھ دیا، جیسے قرآن کریم رکھنے کی جگہ۔ میں اٹھا، پیچھے سے کسی نے شاید مجھے دیکھ لیا، تو ایک مولانا صاحب تھے، وہ آ گئے میرے پاس ملنے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں تھوڑی بات کر لوں۔ میں نے کہا جی یہاں سے نکلیں گے تو بات کرنا، اللہ کے رسول کا دربار بالکل سامنے ہے، بالکل روضہ پاک کے ساتھ بیٹھے، یہاں گپ شپ مناسب نہیں لگتی، یہاں حال احوال میرے مروت کے خلاف ہے، یہاں سے نکلیں گے باہر بات کریں گے، یہاں درود پاک پڑھ لیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے دینی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ کریں۔ یہ واقعہ شاید مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک ہے، جس طرف اصحاب صفہ کو چبوترا ہے، ہم اس طرف بیٹھے تھے، بالکل روضہ پاک کے بالکل سامنے، شاید اتنا فاصلہ ہوگا جیسے ادھر سے یہ کرسی بھی نہیں ہے، بالکل ایسے قریب۔ اس نے مجھے کہا کہ حضرت میں غیر مقلد ہوں اور میں نے آپ کے بیانات کو سنا ہے، الحمدللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولنے سے توبہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر کرتا ہوں، آپ اللہ کے لیے میرے پاس گواہ بن جائیں۔
اس نے توبہ کے کلمات میں نے کہلائے، اس نے توبہ کر لی. کہا میں غالباً فیصل آباد کا بتایا، میں قاری صاحب وہیں کا ہوں. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں. پھر اس نے بیعت کی درخواست کی، بیعت ہو گئی، سب کچھ سارا معاملہ. کہنے لگا شیخ مجھے ایک وصیت کیجئے. میں نے کہا عمل کرو گے؟ کہتے جی اسی لیے تو پوچھا ہے. میں نے کہا قاری بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں. ہر قاری کی بات نہیں ہے لیکن اکثر تو ہے نا. آپ بچوں کو مارا نہ کریں، خصوصاً نابالغ کو، وہ تو معاف کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا. تو مجھے پلٹ کے کہتے شیخ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر ماروں گا نہیں تو وہ حافظ نہیں بنے گے. میں نے کہا میرے بھائی حافظ بنانا مستحب ہے اور گناہ سے بچنا فرض ہے. مارنا نابالغ بچے کو گناہ ہے. آپ گناہ کر رہے ہیں، فرض توڑ رہے ہیں ایک مستحب لینے کے لیے. کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ آپ لباس اتار رہے ہیں صرف جراب لینے کے لیے. خدا کے بندے، بلا تشبیہ و مثال کہہ رہا ہوں، حفظ بہت بڑی نعمت ہے لیکن درجے میں حفظ کرنا مستحب ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے. گناہ سے بچنا تو فرض ہے. کوئی بندہ حافظ نہ بنے، ناظر خان ہو، صحیح پڑھنے والا ہو تجوید کے ساتھ، تو دیندار ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ لیکن آپ بغیر مار کے پیار کے ساتھ بھی تو یہ مستحب کو حصول کر سکتے ہیں نا. کہتے حضرت مجھے آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. مجھے خوشی ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کے حضور پاک کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے. تو میں آپ اساتذہ کی خدمت میں بھی یہی بات عرض کروں گا، جتنا ہو سکے پیار سے. میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو مار سے برگشتہ ہو گئے ہیں. میں ایک ایسی مشہور شخصیت کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا میں قرآن کریم کا حافظ نہیں بن سکا. اس کی وجہ میرے قاری صاحب نے میرے منہ میں ایک اس طرح کوئی کیڑا تھا، یہ اٹھا کر ڈال دیا تھا کہ تجھے احدن ابدن کا جوڑ کرنا بھی نہیں آتا. یعنی آپ بتائیں وہ بچہ کتنا ہوگا جو نورانی قاعدے کا احدن ابدن پڑھ رہا ہے، اور اس کے منہ میں کیڑا اٹھا کے ڈال دینا. اور وہ بچہ کہتا تھا کہ میں نے اس وقت قاری صاحب کو کہا تھا کہ حضرت مجھے اس کیڑے سے ڈر لگتا ہے. اس نے وہی اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دی کہ میں آج تک حافظ نہیں بن سکا. میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں، جس بچے کو منزل نہیں آتی تھی تو قاری نے اس کا کان کھینچا. یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کا واقعہ ہے. کان کھینچا تو بچے کا کان اتر آیا. آج وہ قاری صاحب اللہ محفوظ فرمائے شہر کے ایک کونے میں بیٹھ کر بھکاری بنے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. کیا حفظ اور کیا تعلیم اور کیا دین. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. آنکھوں کی نعمت چلی گئی، صحت کی نعمت چلی گئی، ہاتھ پاؤں کی نعمت چلی گئی. اللہ محفوظ فرمائے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. آپ نے حفظ کرانا ہے ضرور کرائیں لیکن پیار کے ساتھ، مار کے ساتھ نہیں. آپ اپنی ترتیب پر، جیسے استاذ ایک ہوتا ہے وہ ایک روب ہوتا ہے اس کا، آپ گپ شپ نہ لگائیں نا، آپ یاریاں باشیاں نہ کریں، آپ اپنی حیثیت خود نہ کھوئیں نا بچوں کے ہاتھوں. تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں. میری اس نصیحت پہ آپ ناراض نہ ہونا. ہو سکتا ہے میں نے آپ کی عزت احترام میں کوئی کمی کی ہو تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن میں جو بات اور میسج کنوے کرنا چاہنا ہوں وہ میرا درد دل ہے. اور دوسری میں طلبہ سے کہوں گا، یہ جو طلبہ ہے ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ کا استاذ آپ کے ایمان کا مربی ہے. آپ کا استاذ صرف آپ کی جان کا مربی نہیں ہے. ہم حکیم کی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جان کی دوائی دے گا. اور جان چلی بھی گئی نا، کیا نقصان ہوگا؟ صرف اتنا ہوگا کہ ایک جان چلی گئی ہے نا، اور آپ نے اپنے استاذ کی عزت نہ کی تو ایمان پہ حرف آئے گا، اور ایمان چلا گیا تو پھر کچھ نہ بچا. ایک عربی شاعر کے ایک شعر ہے، وہ شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما. ان المعلم والطبیب کلاہما، میڈیکل ڈاکٹر ہو، حکیم اور طبیب ہو، یا ایک استاذ وقت ہو، یہ دونوں لا ينصحان اذا لم یکرما، جب تک تو ان کی عزت بجا نہیں لائے گا کبھی تو نصیحت نہیں پا سکتا. جب تک ان کی عزت اور احترام نہیں کرے گا. عزت و احترام بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تابعین سے بھی پڑھا ہے. ایک تابعی حضرت امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ، ان کے استاذ ہیں. امام ابو حنیفہ نے ایسی عزت کی ہے اپنے استاذ کی، اکلوتا بیٹا امام ابو حنیفہ کو اس کا نام استاذ کے نام پہ حماد رکھا ہے. اور جب تک حضرت استاذ اس دھرتی پر زندہ رہے ان کی گھر کی طرف کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلا کر بیٹھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کا ڈنکا دنیا میں 4 داغ عالم کے اندر بجتا ہے.
اور فرمایا فصبر لدائک ان جفوت طبیبا، اگر تو اپنے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر سے بے وفائی کرے گا تو پھر یاد رکھنا اپنی جسمانی بیماریوں پہ پھر صبر کرنے والا بن جا. جسم تیرا بیمار رہے گا، جان تیری خراب رہے گی. وَقْنِعْ بِجَهْلِكَ إِن جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، اور اگر استاد سے بے وفائی کرے گا تو جاہل ہونے پہ قناعت کر لے، ساری زندگی جاہل رہے گا. تو شاگردوں کو میری ایک درخواست ہے، آپ کا استاذ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہاں کفرتم کا معنی ناشکری ہے. فرمایا اگر تم نے ناشکری کی اور نعمتوں کی قدر نہ کی، رب فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. تو پھر یہ بھی سامنے رکھیں، اپنے اساتذہ کی قدر کو بجا لائیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی فضائل اعمال والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی کتب تو بہت سی ہیں نا، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. فضائل اعمال مشہور ہے، اسی لیے میں نے ان کا نام لیا، ورنہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ اپنے لیے لکھتے ہیں، آپ بیتی میں ہے غالباً، فرمایا کہ میں عرب سے آیا تھا اپنے یہاں ہندوستان، اپنے وطن ملنے، سب اساتذہ سے ملا، اور اپنے چھوٹے درجے کے ایک دو استاذ جو سے مصروفیت کی وجہ سے، کم وقت کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں جا نہ سکا. جب میں وہاں سے واپس عرب اپنے جہاں کا گیا جہاں میری تدریس تھی، تو مجھے کچھ علوم بھولنے کا عارضہ لاحق ہوا. میں نے استغفار کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس استاذ کی ناراضگی کی وجہ شاید ان کے پاس تو نہیں گیا تھا. میں نے معذرت کا خط لکھا وہیں بیٹھ کے. میں نے کہا حضرت استاد جی شاید آپ کے دل میں میرے لیے ناراضگی آئی ہو، میں سب کے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں. آپ میرے چھوٹے درجے کے استاذ تھے، اللہ کی قسم یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے درجوں کے استاذ ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا، وقت ہوتا تو میں ضرور آتا. استاد جی کا جواب آیا، جی ہاں میرے دل میں یہ بات آئی تھی لیکن میں چپ ہو گیا. چلو بیٹا آپ نے کہہ لیا سوری تو میں نے معاف کر لیا، معذرت کر لی، معاف کر لیا. استاذ کا یہ لکھنا تھا، اللہ نے میری ذہانت کو بحال فرما دی. شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندلوی، نام ہی کافی ہے. آپ مجھے بتائیں، اور ہم اپنے اساتذہ کی توہین کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں. ایسے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامہ، حبر هذه الامہ، اس امت کے حبر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. حبر هذه الامہ کیا بندہ ہے؟ جب کسی صحابی رسول سے ڈائریکٹ حدیث سننی ہوتی نا، ان کے دروازے پہ جاتے، رات کو جاتے تو اسے اطلاع نہ کرتے، اس کا انتظار کرتے. جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے گھر سے باہر نکلتے اسے حدیث پاک سنتے. یہ بھی صحابی تھے، کم عمر تھے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے. اس وقت ان کی جوانی آب و تاب پہ تھی. جب بعد میں باقی حدیثوں کی تلاش کی، ان کو جستجو پیدا ہوئی، تو باقاعدہ اس کے پاس جاتے، اور وہ صحابی کہتا ابن امی رسول اللہ، اللہ اکبر، تو حضور کے چچا کا بیٹا ایسے بیٹھ گیا. یار اطلاع کرتے، کیا کیا؟ یہ تو بہت غضب ہوا ہم پہ، ہم آپ کی عزت نہ کر سکے. اور یہ کہتے نہیں، میں شاگرد بن کے آیا ہوں، میں کچھ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ سمجھنے کے لیے آیا ہوں. تو شاگرد سے خود اندازہ لگا لیں کہ استاذ کا مقام کتنا. الدین کلہ ادب، تمام کا تمام دین ادب کا نام ہے. اور دین کو اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے. دین تب ایک ٹکڑا دیتا ہے، یاد رکھو. امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک، کہ علم تجھے اس وقت اپنا بعض حصے سے نوازے گا جب تو اپنا مکمل حیثیت اس کے حوالے کر دے گا. تو اس لیے یہ یاد رکھنا، ادب ہوگا تو پھر معاملہ بنے گا. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا